الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ خاص طور سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو یہ 10 راتیں انہی دنوں کی راتیں ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال اتنے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ ان کے علاوہ دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اتنے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنوں میں سب سے افضل، دنیا کے سب سے افضل دن ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن سارے دنوں سے افضل ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ایام ذی الحجہ کے 10 دن عشر ذی الحجہ افضل ہے، تو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے تو پھر کیا وہ افضل نہیں ہے، یا وہ زیادہ افضل ہے، یا رمضان المبارک کے آخری 10 دن زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ دنوں میں ایام ذی الحجہ رمضان المبارک کے 10 دن سے افضل ہے، دن ذی الحجہ کے افضل ہے رمضان المبارک کے 10 دنوں سے، اور رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں ایام ذی الحجہ کی راتوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں وہ جاگنے کی راتیں ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے جو دن افضل ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں۔ ان کے اندر ایک تو قربانی ان کے اندر ہوتی ہے، قربانی 10 ذی الحجہ کو قربانی شروع ہوتی ہے، اور یوم عرفہ کا دن بھی انہی دنوں کے اندر آتا ہے۔ تکبیر تشریق بھی 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے، یعنی یہ بہت قیمتی ایام ہے، ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ ہم ان دنوں کی قدر کریں، جتنی زیادہ ہو سکے ان دنوں میں عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے عید الاضحیٰ کے روزے کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اس کا جواب بھی اسی کے اندر ہے کہ جب یہ 10 دن اتنے افضل ہیں تو ان کے اندر روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ افضل ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے روزے رکھتے، یوم عشرہ اور مہینے کے 3 دن جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ خاص طور سے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ اگر 9 دن کے روزے نہ رکھ سکے، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق، طاقت کے مطابق، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہو سکے تو 9 کے 9 دن روزے رکھیں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو 2-4 دن کے روزے ضرور رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت قیمتی ایام ہے، بڑے قیمتی دن ہے قدر کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہے،
ان کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دکھتے ہی اس سے پہلے اپنے ناخن اور بال کٹانے ہو تو کٹا لے، اس کے بعد نہ کٹائے، یہ مستحب ہے قربانی کرنے تک۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کے بال ناخن اتنے زیادہ بڑے ہو رہے ہوں، 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہوں، تو پھر اس کو کٹوا لینا چاہیے، لیکن یہ عمل مستحب ہے۔ تو انہی مہینوں میں، اسی مہینے کے اندر تکبیر تشریق شروع ہوگی 9 ذی الحجہ سے، اس کا بھی اہتمام کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، گناہوں سے، خاص طور سے گناہوں سے اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔